पूरी धरती को अल्लाह ने पूरी धरती को पानी बना दिया। कहते 6 महीने 10 दिन तक ये जो कश्ती है चलती रही पूरी दुनिया में, चलती चलती जाकर ये शाम के अंदर एक पहाड़ है जूती, वहां पे जाकर ठहरी। वस्तवत अलल जूती, ये कुरान में भी जिक्र है। वस्तवत अलल जूती, वो मालिक है, वो खुदा है, जैसे चाहे करे। फरमाया गरक हुए सारे लोग जो पैगंबर के मनसब के खिलाफ थे। वो शैतान जो है ना, उसने कहा ऐ नूह तूने बड़ा ही अच्छा, मैं तुझे किस बात की खुशी। फरमाया तूने बददुआ कर दी, ये सारे लोग मारे गए, मेरे साथी बन गए जहन्नम में। बड़ा खुश हुआ। इस बात को सुनकर नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ। वो पैगंबर जो पहले अपनी कौम पे रोया, दिन रात रोया, दिन रात दीन की तरफ बुलाया, आज इस बात पर भी बड़ा रोया कि मैंने क्यों हाथ उठाया अल्लाह के सामने। या अल्लाह वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द, एक भी बंदा ना छोड़ इस धरती पर। ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन, काफिरों के घरों में से एक घर भी इस धरती पे ना छोड़। फिर भी बड़ा नौ भाई पैगंबर जो इस मनसब पर था, पैगंबर के लिए मुशक्कतें, मुसाइब, आलाम, ये सारा कुछ ये पैगंबर को बड़ा फख्र मिलता है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पूरी उम्मत का बोझ जिस पे डाला जाए। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि लोगों जितने दुख मुझे दिए गए किसी पैगंबर को नहीं, जितना अल्लाह के रास्ते में मैं सताया गया, सारे नबियों के दुखों से ज्यादा मेरे दुख है। भाई अल्लाह जिसको बड़ा करता है ना, जिसको अल्लाह ऊंचा बनाता है, अल्लाह उनको दुख भी ज्यादा देता है। एक पैगंबर है जो दिन रात अल्लाह को पुकारते हैं। वह यूब इस नदार अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने आजमाइश जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, लोगों ने नफरत की इनसे, लोगों ने नफरत की पैगंबर से, कीड़े पड़ गए जिस्म के अंदर, लेकिन अल्लाह का जिक्र फिर भी नहीं छोड़ा। ये ज़बान फिर भी अल्लाह के जिक्र के लिए ताज़ा रही, अल्लाह के रास्ते में। और कितना आजमाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फरमाया जाओ अपने घर वाली को ले जा, वहां पर जंगल में छोड़ दे। एक हाजरा छोटा सा बच्चा मैं छोड़ के चले गए, कोई वजह भी नहीं बतलाई। भाई कुछ तो बताना चाहिए था हाजरा को कि क्या वजह है। फरमाया हाजरा अल्लाह का हुक्म है कि तुझे यहाँ पे छोड़ दिया जाए। पैगंबर ने घर वाली को छोड़ा, अल्लाह ने खाना काबा को आबाद किया। भाई वो जगह जिस जगह पे दूर दूर तक पानी नहीं था, पैगंबर के कदम लगे, इस्माइल के आबे ज़मज़म अल्लाह ने जारी कर दिया, जो आज तक निकल रहा है। और अल्लाह की कुदरत ये है कि वहां नीचे खुदाई करके देख लो आबे ज़मज़म के, वहां पर नीचे पानी नहीं है। भाई पूरी दुनिया पानी पीती है, हाजी लेकर जाते हैं। वहां पे जिस जगह पे आबे ज़मज़म है, नीचे खुदाई करो, वहां पे नीचे पानी है ही नहीं। फिर सारी कायनात के जितने पानी है वहां से करंट गुजर जाएगा। आबे ज़मज़म ऐसा पानी है जितनी मर्जी बिजली छोड़ दो वहां पे करंट नहीं गुजरेगा। पैगंबर के कदम लगे जिस जगह पर, फरमाया कि वो मालिक है, आजमाता है, जैसे चाहे आजमाए। चाहे तो वो इस्माइल के कदमों से आबे ज़मज़म को जारी कर दे, कदमों में इस्माइल के ज़मज़म तो बह गया, खाली पड़ा रहा है मगर प्याला हुसैन का। ये वह नहरे फुरात चल रही है, चाहे किसी को एक फूट ना दे। वो मालिक है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन, वो तुम्हें पिलाता भी है, तुम्हें खिलाता भी है। इब्राहिम कहते भाई हमारे तोहफा व यकीन, ऐला जब मैं बीमार होता हूँ तू मुझे शिफा देता है। वो मालिक है चाहे तो कदमों के नीचे से पानी निकाल दे, वो मालिक है सामने पानी बहता है।
لیکن وہ پانی سے وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتا رہا ہے آزمائشیں ہیں اللہ کی اپنے نبیوں کے لیے. اب یہ پیغمبر نوح 1400 سال تک زندہ رہا, 1400 سال زندگی گزاری. جب اللہ کے پاس گئے فرشتوں نے پوچھا اتنی بڑی عمر, فرمایا مجھے تو ایسے لگا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل آیا. 1400 سال ایسے گزر گئے. یہ دھرتی ہے جو تندور کے اندر سے پانی نکالتی ہے. پھر اللہ نے حکم دیا وکیل یا ارض مع کے, اللہ نے دھرتی کو حکم دیا بھائی یہ زمین اللہ کا حکم مانتی ہے کہ نہیں, یہ زمین اللہ کی محتاج ہے کہ نہیں, یہ تو گیس کا گولا ہے, یہ جس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہیں یہ تو شعلہ نما آتشفشاں پہاڑ ہے, جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو اللہ نے اس چیز کو ٹھنڈا کیا, تمہارے لیے مسکن بنایا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ میں نے تمہارے لیے زمین بچا دی. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, فرش بنا دیا. اور آپ کے گھوڑے پہ بیٹھے ہو اس کی تہ پہ جاؤ, زمین کے درمیان میں لاکھوں کروڑوں ایندھن چلتے ہیں, آتش فشاں شعلے بھڑک رہے اس کے درمیان میں تھے. آپ تو صبر نہیں کر سکتے, آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں گے وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آدمی زندہ کیسے دھرتی پر ہے. یہ سورج کا حصہ ہے, سورج کے اندر سے زمین کو اللہ نے اتنا سا ٹکڑا پھاڑا, بہت بڑے سیارے کے اندر سے زمین کو سورج کے اندر سے تھوڑا سا کاٹ کے اس دھرتی کو بنایا. اور یہ دھرتی جتنی ہے جس سے 12 لاکھ بڑا یہ سورج ہے, اتنی کہکشائیں, اتنے آتش فشاں پہاڑ, اللہ نے ہر ایک چیز کو ٹھنڈا کر دیا بندے کے لیے. وہ خدا جو دھرتی کو بچائے, یہی دھرتی ہے. یہ دھرتی اس طرح سے ہل رہی تھی, ساکن نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے اوپر پہاڑ جما دیے. پہاڑ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, میں نے پتھر گاڑے اس دھرتی پر, زمین ٹھہر گئی. ابھی اسی زمین کو حکم ہے یار تو بڑائی ماں آ کے زمین پانی پی جاؤ. وَيَسَمَا وَقْلِي, آسمان سے حکم دیا کہ پانی بند کر دے. واحد الماؤ, سارا پانی خشک ہو گیا. وخود جد امر, اللہ نے اپنے حکم کو پورا کر دیا. وہ جس نے کشتی کو اس طرح سے چلایا پوری دھرتی پہ چلی. بیت اللہ کا طواف کرتی کرتی جا کر شام کے اندر ٹہری. واستوت علی الجدی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. اس طرح بڑا واقعہ ہے کہ اللہ نے سورت نوح الگ ذکر کیا, سورت ہود میں الگ ذکر کیا. تو یہ کس چیز کی دعوت ہے تمہارے لیے؟ یہ دعوت ہے کہ لوگوں تم اللہ کے سامنے بڑے نہیں بن سکتے. تم کتنے بہادر بنو گے, تمہارا خدا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. تم نے صرف پیغمبر کو یہ سمجھا یہ پیغمبر لاوارث ہے, اس پیغمبر کا کوئی ساتھی نہیں ہے, یہ پیغمبر کیا کرے گا اکیلا. ایک پیغمبر اور اتنا قوم سے مایوس ہوا کہ خدا کے سامنے بددعا کر دی قوم کے, سارے مارے گئے, صرف مومن بچے. 80 بستی ایک ہے, وہاں پر نوح علیہ السلام نے پھر بستی کو دوبارہ آباد کیا. اللہ نے حکم دیا کہ نوح جاؤ, بستی کے اوپر 80 مومن مرد عورتیں, دوبارہ اللہ جل شانہ نے دھرتی کو آباد کیا. ہر ایک چیز کو اللہ نے مٹا دیا. تو ہمارے کسی چیز پہ قادر ہے نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ان لوگوں کے لیے, یہ جو کافر تھے نا, نبی کو جھٹلانے والے, نبی کو تانا دینے والے, نبی کا مذاق اڑانے والے, محمد مصطفیٰ کا, یہ قرآن کہتا دل کا من انباء الغیب نوحی الیک. اے لوگوں یہ وہ خبریں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے پیغمبر کی طرف بھیجی ہیں. تو وہ قوم جو اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہوئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ.
اس سے پہلے قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح تم بھی مٹ جاؤ، پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ مکہ والوں سے، مدینے والوں سے، یہ بنو قریظ، بنو کین کا قبیلے، بنو حلیف جتنے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ نے ایک قصہ بتلا دیا کہ لوگوں فَأَطَاعُوا الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا وَأَخْذًا وَبِيلًا، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو بتلا دو، نصیحت کر دو، ان هذه تذکرہ کہ یہ قرآن ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، کون ہے جو اس ہدایت کو قبول کرتا ہے؟ یہ بات آپ نے بڑی، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، اے لوگوں آؤ دعوت ہے تمہارے لیے کہ قرآن پڑھو، اس کے اندر قوموں کے ذکر کو پڑھو، ان قوموں کو اللہ نے کس طرح سے نیست و نابود کیا، قوم سمود، قوم عاد، یہ بڑی بڑی قومیں، فرعون کو کس طرح سے غرق کیا، نمرود کی فوج 20 لاکھ کی اللہ نے کس طرح سے مچھروں سے ہلاک کی، کس طرح سے ابابیلوں سے اللہ نے ہاتھی بروائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے اللہ کا کہ لوگوں پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جس یہودی تک، جس عیسائی تک میرا پیغام پہنچا لیکن اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، میرے پاک نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر کے یہودی عیسائیوں کے لیے دعوت ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو، ورنہ لاکھوں کروڑوں سال بھی عبادت کر لو، مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیری ذات پاک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ وآخر دعوانا